अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश मनाने का एहतमाम हो या मसीही बरादरी की क्रिसमस पर फ़लस्तीनी अवाम के लिए खुसूसी दुआया तकरीबात हों, सिंध में बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर आम तातील हो या शहजाद रॉय की पाकिस्तान के निज़ाम तालीम पर इजहार तशवीश हो, कराची के सियासी बाजार में सरगर्मियाँ हों या सिंध हाई कोर्ट का तारीखी मकामात की बहाली और हिफाजत के लिए इक़दामात हों, कराची में रवा साल डाकू राज हो या कराची में एक और हौलनाक आतिशज़दगी का सानिया हो, हैप्पी न्यू ईयर मनाने वाले मंचलों के लिए रेंजर्स का अल्टीमेटम हो या सर्द मौसम के लिए हौसला अफजा तिबी तहकीक हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जतोई की जानिब। जी ज़ैनब, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ ज़ैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों से मुतालिक अहम ऐलान कर दिया। चूंग में आग लगने से एक ही खानदान के 3 अफराद की हलाकत गला दबाने से हुई, पुलिस रिपोर्ट में इंकशाफात। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साबिक तलबा के लिए फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद। साल 2023 में हुकूमत की जानिब से पंजाब के मुस्तहिक अवाम को फराहम की गई मुफ्त आटा स्कीम सरकारी महकमों के लिए वबाल जान बन गई। साल 2023 के दौरान पंजाब में जराइम की शरह में 30% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर में धुंध का राज, खुश्क मौसम की वजह से बीमारियां फैलने लगी। पाकिस्तानी एथलीट्स को खेलों में होने वाली तब्दीलियों और जदीद अलूम से आगाही के लिए मीट एंड एजुकेट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए साइकिल रेस में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, इस्लामाबाद में नए साल पर होने वाली तकरीबात मनसूख। आर्मी चीफ का कौमी फार्म्स कन्वेंशन से खिताब, किसानों की ज़रूरियात के लिए हर ज़िले में ज़रई मॉल्स कायम किए जाएंगे। आर्मी चीफ। इस्लामाबाद में स्ट्रीट लाइट्स को ऑटोमेटिक करने का फैसला, स्ट्रीट लाइट्स को ऑटोमेटिक करने से ह्यूमन रिसोर्स और बिजली में बड़ी बचत मुतवक्के। सीडीए का इस्लामाबाद में साइकिलिंग रेंज पर काम शुरू करने का फैसला। तालीम हो या खेल के मैदान, पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं। 2023 में पाकिस्तानी खवातीन हर मैदान में नुमाया रहीं। जी तो नाजरीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मसीही बरादरी ने क्रिसमस भरपूर तरीके से मनाई, फ़लस्तीनी मजलूम अवाम के लिए खुसूसी दुआया तकरीबात का एहतमाम। बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत सियासी और जमहूरी तारीख का अहम दिन, मेयर कराची। पाकिस्तान में आबादी और तालीम सबसे बड़ा मसला है, शहजाद रॉय। कराची का सियासी बाजार गर्म, कौमी और सूबाई असम्बली के लिए 2500 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा कराए गए। सिंध हाई कोर्ट का तारीखी विरसे के लिए तारीखी हुक्म, तारीखी मुकामात की बहाली और हिफाजत के लिए कमेटी तश्कील। कराची में साल 2023 के दौरान डाकू राज, हर 18 मिनट पर एक मोबाइल फ़ोन छीना गया। कराची मोबाइल मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी, 100 दुकानें जल गईं, करोड़ों का नुकसान। कराची में हैप्पी न्यू ईयर मनाने वाले मंचलों के लिए रेंजर्स का अल्टीमेटम, असलहे की नुमाइश और डबल सवारी पर पाबंदी। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश 25 दिसंबर को मुल्क भर में अकीदत व एहतराम से मनाया गया।
कराची समेत मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद हुईं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसौरी और निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर समेत निगरां सूबाई वज़रा हारिस नवाज, मोहम्मद अहमद शाह, निगरां वज़रा कमांडर कराची रेंजर एडमिरल मोहम्मद सलीम और DG रेंजर्स ने कायद-ए-आज़म के मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा खानी की, मज़ार पर फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़्कार तकरीब हुई। कराची की अवाम ने भी कसीर तादाद में बाबाए कौम के मज़ार पर हाज़िरी देकर इज़हार अक़ीदत पेश किया। कराची की मसीही बरादरी ने 25 दिसंबर को कराची में अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस भरपूर तरीके से मनाया। क्रिसमस के हवाले से दुआइया तकरीबात शहर के तमाम गिरजाघरों में मुनक्किद की गईं। दुआइया तकरीबात में मसीही पेशवाओं ने सैयदना ईसा की सीरत और तालीमात बयान की, खुसूसी गीत गाए गए, मुल्क में अमन सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का सेंट पैट्रिक कैथेड्रल चर्च का दौरा किया और नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क है। आइन में सबके हुकूक बराबर हैं, सबका तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। फ़लस्तीन में मसीही और मुसलमान निशाना है। उन्होंने कहा कि आज फ़लस्तीन में दहशत गर्दी हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसौरी ने भी सेंट एंड्रयू चर्च और होली ट्रिनिटी कैथेड्रल का दौरा किया और क्रिसमस का केक भी काटा। निगरां सिंध हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर 27 दिसंबर को सूबे भर में आम तातील का ऐलान किया। तमाम सरकारी, निजी इदारे, लोकल कौंसल्स और सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम दफातर बंद रहे। यौम शहादत के मौके पर पैगाम जारी करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि 27 दिसंबर पाकिस्तान की सियासी जमहूरी तारीख का एक अहम दिन है। इस दिन बीबी शहीद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन अपनी महबूब कायद के पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने के नज़रिए पर चलते रहेंगे। मारूफ गुलकार और सरबराह ज़िंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय ने कहा है कि पाकिस्तान में आबादी और तालीम सबसे बड़ा मसला है। मौजूदा स्कूलों का निज़ाम तालीम गलत है। सिंध में 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद ने टीचर्स के लिए टेस्ट दिया। 46,000 जॉब्स थीं जिसमें से 1200 लोग पास हुए। ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। सरबराह ज़िंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय ने कहा कि मुझे उनकी ज़्यादा फ़िक्र है जो स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि वो 10 साल लगा रहे हैं और उनकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती। जो स्कूल हैं उनका निज़ाम ही सही नहीं है। टीचर का प्रोफेशन सारे प्रोफेशन क्रिएट करता है और यहाँ पर 90% प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर्स ज़्यादा तालीमी याफ्ता नहीं है, ना ही उनके पास कोई लाइसेंस है। आइंदा आम इंतखाबात 2024 के लिए कराची के 7 अज़ला में कौमी असम्बली की 22 और सिंध असम्बली की 47 नशस्तों के लिए मजमूई तौर पर 2,500 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराए गए। इनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद शामिल है। कागजात नामजदगी का वक्त ख़त्म होने के बाद कराची के 69 रिटर्निंग अफसरान ने फॉर्म 31 जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों के लिए आखिरी तारीख 3 जनवरी मुकर्रर की गई है, जबकि 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त जारी की जाएगी। उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के लिए 12 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है, जबकि 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात लॉट कर दिए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने महकमा सकाफत को सिंध के तारीख़ी मकामात को महफूज बनाने, सियाहती सरगर्मियों में इजाफे, कदीम मकामात की बहाली और तशहीर के लिए कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए गए कि सियाहती और सकाफती मकामात की बेहतर देखभाल और उन्हें महफूज बनाने से टूरिज़्म में इजाफा, माहौलियाती, माली और तालीमी फ़वाइद हासिल होंगे। सयाहों को महफूज माहौल की फराहमी के लिए KPK हुकूमत की तर्ज पर टूरिज़्म फोर्स सिंध में भी तश्कील दी जाए। तारीख़ी मकामात की मालूमात के लिए टूर गाइड भर्ती करके उन्हें 3 माह में तरबियत दी जाए। महकमा कल्चर मोइंजोदारो कोट DG भंभोर रोहड़ी हिल्स से मुतालिक मालूमात की फराहमी के जदीद तरीके मुतारफ़ करवाए। अदालत ने कदीम खुसूसियात की हामिल इमारतों की फहरिस्त नोटिफिकेशन के साथ तलब और भंभोर समेत 10 तारीख़ी मकामात पर इंफॉर्मेशन डेस्क बनाने का हुक्म दे दिया।
کراچی میں سال 2023 میں بھی اہلیان کراچی کو ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بچایا نہ جا سکا۔ سٹیزنز پولیس لائزون کمیٹی نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بتایا کہ رواں سال شہری 27,500 سے زائد قیمتی موبائل فونوں سے محروم ہو گئے۔ رواں سال شہریوں سے اربوں روپے مالیت کی 58,500 سے زائد موٹر سائیکلیں چوری اور چھین لی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ رواں سال 2017 گاڑیاں اب تک شہریوں سے اسلحے کے زور پر چھینی چوری کی جا چکی ہیں۔ رواں برس میں اب تک ڈکیتی مزاحمت پر 135 سے زائد شہری جاں بحق، جبکہ سینکڑوں کو ڈاکوؤں نے زخمی بھی کیا۔ وارداتوں پر قابو پانے کے لیے پولیس افسران کی تمام تدابیر بھی ناکام ثابت ہوئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کے حکام اعلیٰ کو ٹھنڈے کمروں سے نکل کر سڑکوں تک آنا ہوگا تاکہ شہری یہ محسوس کر سکیں کہ پولیس ان کی جان و مال کا تحفظ کر سکے گی۔ کراچی صدر موبائل مارکیٹ سے متصل شاہجہاں مارکیٹ میں پیر اور منگل کی درمیانی شب آگ بھڑک اٹھی۔ خوفناک آتش زدگی کے نتیجے میں 100 دکانوں میں موجود کروڑوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ فائر فائٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں دکانوں کے تالے کاٹ کر آگ بجھانی پڑی۔ فائر بریگیڈز نے 5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ آتش زدگی کے باعث درجنوں دکانیں جل گئیں، جس کے نتیجے میں بھاری مالی نقصان ہوا۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ قرار دے دی گئی۔ مارکیٹ میں 800 سے زائد دکانیں موجود ہیں۔ آگ سے محفوظ رہنے والے سامان کی منتقلی کے دوران گرو مندر کے قریب ڈاکو چھین کر فرار ہو گئے۔ شہر کراچی میں عائشہ منزل اور جوہر چورنگی کے پے در پہ ہونے والے آتش زدگی کے واقعات کے بعد یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے۔ ڈی جی رینجرز کی زیر صدارت کراچی ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز سندھ میں کراچی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کراچی شہر کے امن و امان کی صورتحال، اسٹریٹ کرائم، سنیچنگ، دیگر جرائم کی روک تھام اور بالخصوص نئے سال کی تقریبات کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے، پیٹرولنگ اور بین الصوبائی چیکنگ پوائنٹس پر سنیپ چیکنگ کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے رینجرز، پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے مشترکہ لائحہ عمل مرتب کیا گیا۔ اس حوالے سے عوام سے بھی تعاون کی اپیل کرتے ہوئے اپیل کی گئی کہ وہ کسی بھی شرپسند عناصر، مشکوک سرگرمی اور ناخوشگوار واقعے کی فوری اطلاع تعینات رینجرز اہلکار اور رینجرز ہیلپ لائن 110 پر دیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی اس ہفتے کی خاص خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے زینب جتوئی آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے موسم سرما کی چھٹیوں سے متعلق اہم اعلان کر دیا۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس کے بعد محکمہ اسکولز اور کالجز نے چھٹیوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق پنجاب بھر کے اسکول اور کالجز اب 10 جنوری سے کھلیں گے۔ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ سخت سردی اور دھند کے باعث کیا ہے۔ اس سے پہلے 1 جنوری تک چھٹیوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کے تعلیمی اداروں میں چھٹیاں بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ چونگ میں آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی ہلاکت کے واقعے نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ پولیس تحقیقات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ تینوں افراد کو گلا دبا کر قتل کیا گیا اور پھر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ قتل واقعے میں کون کون ملوث ہے، بتا رہے ہیں سید مشرف شاہ اپنی اس رپورٹ میں۔ چونگ کے علاقے میں 3 افراد کے قتل کا یہ معاملہ، تفتیش میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ ملزمہ فرحہ کا شوہر 2010 میں راولپنڈی میں قتل ہو گیا تھا۔ ملزمہ نے دوران تفتیش اس قتل سے بھی تفتیشی افسر کو آگاہ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ نے انکشافات کیا ہے کہ اس کے سابقہ خاوند کو موجودہ خاوند نے قتل کیا تھا۔ قتل کے بعد ملزمہ نے وقار عادل سے شادی کر کے سابقہ خاوند کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، اور اب 13 سال کے بعد ملزمہ نے ارسلان نامی نوجوان کے ساتھ مل کر موجودہ خاوند کو قتل کا منصوبہ بنایا۔ وقوع کے روز اس کا خاوند گھر پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے بچ گیا۔ ملزمہ نے ارسلان کے ساتھ مل کر ساس، سسر اور نند کو قتل کرنے کے بعد جلا دیا اور گھر سے لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات اور نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ ایس پی صدر ڈویژن سدرا خان کی نگرانی میں ایس پی کامل مشتاق کے ہمراہ ایس ایچ او چونگ انسپکٹر ناصر حمید اور دیگر ٹیم نے لوٹا ہوا سارا مال برآمد کر لیا۔
ملزمہ فرحہ اپنے خاوند اور اس کے خاندان کو قتل کر کے تیسری شادی ملزم ارسلان سے کرنا چاہتی تھی. تاہم ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سید علی ناصر رضوی کی ہدایت پر ایس پی صدر ڈویژن سدرا خان کی نگرانی میں ایس ایچ او چونگ ناصر حمید نے اس واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن سے مزید تفتیش بھی جاری ہے. اب آپ کو بتائیں کہ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی صوبائی دارالحکومت لاہور میں مختلف تہواروں اور تقریبات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. شہری مزے مزے کے پکوان بنا کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کی دعوتیں کر رہے ہیں. ایسے ہی ایک فیملی فیسٹیول کا انعقاد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سابق طلباء اور ان کی فیملیز کے لیے کیا گیا. دیکھیے عامر نوید چودھری کی یہ رپورٹ. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سیشن 96 کے سابق طلباء اور ان کے اہل خانہ کے اعزاز میں منعقدہ فیسٹیول کے شرکاء کی تواضع انواع و اقسام کے کھانوں سے کی گئی. تقریب میں لیسکو، میپکو، فیسکو کے افسران سمیت مختلف شہروں سے آئے انجینئر کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. فیسٹیول میں کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، گھڑ سواری اور رسہ کشی جیسی گیمز کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے خصوصی طور پر مختلف سٹالز لگائے گئے. تقریب کے آرگنائزر انجینئر عثمان فاروق نے کہا کہ اس سالانہ تقریب کا مقصد دوستوں اور ان کی فیملیز کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرنا ہے. یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. میں باقی بھی جو جہاں پہ پروفیشنلز کی کمیونٹیز ہیں، چونکہ ان کی ذمہ داریاں بہت ٹف اور انوائرمنٹ بہت زیادہ ٹینشن والی ہوتی ہے، تو ان کو بھی میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ گاہے بگاہے اپنے دوستوں کی، پرانے کلاس فیلوز کی، ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر رکھا کریں. فیملیز کو انٹریکشن کا موقع ملتا ہے اور اس سے بندے کے اندر پازیٹیو انرجی زیادہ پیدا ہوتی ہے. تقریب کے شرکاء نے اپنے تاثرات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کی منفرد تقریب ہے جس سے ہم بے حد لطف اندوز ہوئے ہیں. ہمیں ایک بڑا اچھا موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی جو جتنی پرانی میموریز ہیں کو 20 سال پہلے کی یونیورسٹی کی، ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، میموریز ہم ریفریش کرتے ہیں. 5-6 سال سے یہ فیملی گالا اکٹھا کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہر سال اس میں جو ہے وہ جو یہ گلدستہ ہے یہ مزید سجتا جا رہا ہے. سارے انجوائے کر رہے ہیں، تو گپ شپ ہوتا ہے، بزنس نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، ہر چیز کے موضوع کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، تو الحمدللہ بڑا ایک اچھا ایونٹ ہے. پنجاب کے مستحق عوام کو 2023 میں حکومت نے مفت آٹا تو فراہم کیا، لیکن یہ اسکیم سرکاری محکموں کے لیے وبال جان بن گئی ہے. 8 ماہ گزر جانے کے بعد بھی اس وقت سرکاری محکمے مفت آٹا اسکیم کے حوالے سے جاری نیب تحقیقات میں الجھے ہوئے ہیں. مفت آٹا اسکیم کئی تنازعات، الزامات اور شکایات کا شکار رہی. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں رضوان آصف اس رپورٹ میں. مارچ 2023 میں اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کے اصرار پر نگران پنجاب حکومت نے رمضان پیکج کے تحت مفت آٹا اسکیم شروع کی. ابتدا میں اس اسکیم کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ماہانہ 60,000 سے کم آمدن والے افراد کو مفت آٹا فراہم کیا گیا. تاہم چند روز بعد اسے اوپن کر دیا گیا تھا. نادرا میں فیملی رجسٹریشن کی بنیاد پر مفت آٹے کے تھیلے فراہم کیے گئے. اسکیم کے تحت ایک خاندان کے لیے 10 کلو والے 3 تھیلے مختص کیے گئے. لیکن پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی اپلیکیشن میں تکنیکی خامیوں اور تقسیم کے مراکز پر ناقص انتظامات کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے کئی افراد تھیلے لے گئے. ملکی تاریخ میں اپنی نوعیت کی پہلی مفت سرکاری آٹا اسکیم کے تقسیم کے مراکز پر ہونے والی بگدڑ، بد نظمی اور ناقص انتظامات کے باعث 20 سے زائد افراد اپنی جان گنوا بیٹھے. سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے. خواتین کو دکم پیل کا سامنا کرنا پڑا. تقسیم کے مراکز پر تھیلے چھیننے کے واقعات بھی ہوئے. لوٹ مار کے حوالے سے درج 91 مقدمات کے مطابق 60,000 سے زائد تھیلے چھینے گئے. مفت آٹا اسکیم کے حوالے سے پی آئی ٹی بی کی اپلیکیشن پر سب سے زیادہ تنقید اور اعتراضات سامنے آئے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اسکیم میں اربوں روپے کی کرپشن کا الزام لگایا، جس کے بعد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے نیب کو تحقیقات کے لیے خط لکھا، جس پر باضابطہ تحقیقات کا آغاز کیا گیا. فلاور مل ایسوسی ایشن نے پی آئی ٹی بی پر الزام لگایا کہ انہوں نے لاکھوں تھیلوں کی انٹری نہیں کی. پی آئی ٹی بی ڈیش بورڈ اور فلاور مل ایسوسی ایشن کے ڈیٹا میں 17 لاکھ سے زائد تھیلوں کا فرق تھا، جو اب کم ہو کر 6,50,000 رہ گیا ہے. نیب حکام نے فلاور مل ایسوسی ایشن، پی آئی ٹی بی اور محکمہ خوراک کے نمائندوں سے ملاقاتوں میں کئی سوالات اٹھائے. نیب نے چیف سیکرٹری پنجاب کو شکایت برا خط بھی لکھا، جس میں کہا گیا کہ پنجاب کے 28 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز مفت آٹا اسکیم بارے تحقیقات میں بروقت تعاون نہیں کر رہے. 2023 تو اختتام پذیر ہو رہا ہے، لیکن مفت آٹا اسکیم بارے تحقیقات جاری ہیں.
नाजरीन, आपको बताएं कि साल 2023 के दौरान पंजाब में जराइम की शरह में 30% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2022 में मुख्तलिफ जराइम के 7,63,000 जबकि 2023 में 10,33,000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए। डकैती, चोरी और रॉबरी के 3 लाख से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए। रोज़नामा एक्सप्रेस को मिलने वाले पंजाब पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2023 के दौरान मजमूई तौर पर कत्ल के 4500, इक़दाम कत्ल के 8,000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए। अगवा के 21,000 से ज़ायद, ज़्यादती के 38 और डकैती के 1500, रॉबरी के 85,000 जबकि छीना झपटी के 28,000 पर्चे काटे गए। गाड़ियों और मोटरसाइकिल चोरी के 1,05,000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए। मजमूई तौर पर चोरी के 2 लाख वाक़यात रिपोर्ट हुए। पंजाब में लोकल एंड स्पेशल कानून के तहत 1,62,000 और मुतफर्रिक क्राइम के 1,81,000 मुकदमा दर्ज हुए। सबसे ज़्यादा लाहौर रीजन में 3,46,677 मुकदमा दर्ज हुए। शेखुपुरा रीजन 84,471, गुजरांवाला रीजन 86,623, रावलपिंडी रीजन में 69,822 मुकदमा दर्ज हुए। सरगोदा 48,300, फैसलाबाद में 1,05,605, मुल्तान 1,08,491 मुकदमात रजिस्टर्ड हुए। डीजी खान 56,714, बहावलपुर 58,808 और गुजरात में 38,078 मुकदमात का इंदराज किया गया। गुज़िश्ता साल सूबा भर में 7,63,000 मुकदमात दर्ज हुए थे। मुकदमात में गुज़िश्ता साल की निस्बत 33% इजाफा हुआ। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। शहर लाहौर में अभी फ़ज़ाई आलूदगी कम नहीं हुई थी कि धुंध ने डेरे जमा लिए। आलूदा फ़ज़ा में धुंध की शिद्दत से हर चीज़ धुंधला गई है। हद निगाह कम होने से लोगों का सफ़र करना मुश्किल हो गया है। मोटरवे को धुंध की वजह से शाम होते ही कई जगहों से सफ़र के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा लाहौर में खुश्क मौसम की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, बता रहे हैं अफजाल तालिब इस रिपोर्ट में। बागों के शहर लाहौर में स्मोक का रोग कम न हुआ था कि शहरियों के गले फोक की मुसीबत पड़ गई है। आलूदा फिजा में धुंध की शिद्दत ने हर चीज धुंधला दी है। हद निगाह कम होने से लोगों का घरों से निकलना महाल हो गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोहम्मद, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद, M5 शेरशाह से रोहड़ी और M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। तर्जमान मोटरवे का कहना है लोग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सफ़र करें और एमरजेंसी लाइट्स का इस्तेमाल करें। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 300 रिकॉर्ड की गई। US कौंसलेट 313, टाउन हॉल 330, शिमला पहाड़ी में 320 और फेज़ 8 DHA में शरह 300 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में स्मोक और खुश्क मौसम की वजह से बीमारियां फैलने लगी हैं। शहरी नाक, आँख, कान, गला के इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी सर और सीना ढांप कर रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। मौसम का हाल बताने वालों के पास भी कोई अच्छी खबर नहीं। महकमे मौसमियात का कहना है आइंदा 2 से 3 रोज तक लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तानी एथलीट्स को खेलों में होने वाली तब्दीलियों और जदीद अलूम से आगाही के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी में मीट एंड एजुकेट कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के माहिरीन ने 2 रोज़ तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एथलीट्स को आगाही फराहम की। सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद ने इस बात पर जोर दिया कि पढ़े लिखे एथलीट्स खेलों में ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। देखिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने साल का चौथा और आखिरी मीट एंड एजुकेट प्रोग्राम के इनेकाद के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया। 170 एथलीट्स को खेलों में आगे बढ़ने के लिए जदीद रूल्स समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आगाही फराहम की गई। डॉक्टर असद अब्बास, डॉक्टर मीसाक रिजवी, एथलीट्स कमीशन के सरबराह रेसलर इनाम बट समेत दूसरे माहिरीन ने सवालात के जवाबात में अपना मौक़िफ़ पेश किया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अदनान मेहमान खुसूसी थे। आज 4th एथलीट्स फोरम का यहाँ पे इनकाद हो रहा है और इंशाअल्लाह ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ी ऑनर की बात है कि GCU इज़ होस्टिंग द फोरम।
سیکریٹری پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن خالد محمود کے مطابق انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اور اولمپک کونسل آف ایشیا ایتھلیٹس کی ایجوکیشن اور صنفی مساوات پر بہت زور دیتے ہیں۔ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے ہم نے کچھ موضوع رکھے ہیں۔ یہاں کمیونیکیشن سکل کا موضوع ہے، ایتھلیٹ ایز اے رول ماڈل موضوع ہے، ایتھلیٹ ایز اے برانڈ موضوع ہے۔ تو میں توقع رکھتا ہوں کہ اس سے ایتھلیٹس جو ہیں ان کو بڑا اچھا ایک نالج ملے گا اور وہ اپنی ٹریننگ کے لیے ان کے لیے ممد و معاون۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن حکام کے مطابق نئے سال میں بھی کھلاڑیوں کو ایجوکیٹ کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کو اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ اسلام آباد میں فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف امن کا پیغام لے کر ایک خصوصی سائیکل ریس کا اہتمام کیا گیا۔ سائیکل ریس F9 پارک سے شروع ہوئی، جس میں بچوں اور خواتین سمیت اسلام آباد کے شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر شرکاء نے فلسطین کے جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے۔ تفصیلات شامل کرتے ہیں خصوصی رپورٹ میں۔ اسلام آباد کے سڑکوں میں ایک منفرد سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور امن کا پیغام دیا گیا۔ آج کی جو ہم نے یہ ریلی رکھی ہے، یہ بیسکلی ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کے ساتھ یکجہتی شو کرنے کے لیے ہے اور پیس کا ایک میسیج دینے کے لیے ہے۔ یہ بیسکلی ہے کہ ہم جہاں تو نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم دنیا کو یہ ضرور دکھا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ سو یہ اس میں سے ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے کہ ہم نے یہاں F9 پارک سے شروع کیا، یہاں سے رائڈ کرتے ہوئے پریزیڈنسی اور وہاں سے انشاءاللہ واپس آ رہے ہوں گے۔ سائیکل ریلی میں فرشتوں کی طرح سوار بچوں اور ماں کا عزم لیے خواتین نے شرکت کر کے غزہ میں ہونے والے ظلم و جبر پر دنیا کا ضمیر۔ سارے یہاں پر فلسطین کے ساتھ جو ہے یوم یکجہتی منا رہے ہیں، اور جو بھی کچھ وہاں پر حالات ہیں اس وقت، ہم اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور ہمیں بہت افسوس ہے کہ مسلم دنیا خاموش ہے اور لیڈرز جو ہیں وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں، لیکن وہاں پر جتنا بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان معصوم لوگوں کے ساتھ، وہ سراسر غلط ہے، اور ہم جس حد تک ہو سکے گا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے ہر جگہ پر۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم نے اس ریلی کے ذریعے دنیا کو مظلوم فلسطینیوں کی آواز سنانے کی کوشش کی ہے۔ آج جو ہماری اس مین سپورٹس سائیکلنگ ریلی کا جو مقصد تھا، وہ بیسیکلی ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں جن پہ کئی سالوں سے ایک تو ظلم ہو رہا ہے، لیکن ریسنٹلی جو ان کے ساتھ ایک انتہائی جینوسائڈ ٹائپ کلنگ ہوئی ہے، بچوں کی، معصوم لوگوں کی، نہتے مسلمانوں کی، تو بیسیکلی اس کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کے فیور میں یہ ریلی نکال رہے ہیں۔ مہینے آلموسٹ ہو گئے ہیں جو حالات اس وقت غزہ میں چل رہے ہیں، اور جو ان کے اوپر بے دریغ بمباری کی جا رہی ہے عام شہریوں کے اوپر، تو اب تو اس وقت تمام دنیا کے انسانوں کے اوپر فرض ہے، صرف مسلمانوں یا پاکستانیوں پہ نہیں، کہ وہ باہر نکلیں اور اپنی حکومتوں سے کہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور غزہ کو دوبارہ پرامن کرنا چاہیے۔ تو ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جتنا ہم نکلیں گے اتنا زیادہ اس شاید کا شعور پیدا ہو اور لوگ باہر نکل سکیں۔ ریلی کا آغاز F9 پارک سے ہوا، جو اسلام آباد کے مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے دوبارہ اسی مقام پر اختتام پذیر ہوئی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے حکومتی اعلان پر اسلام آباد کی انتظامیہ نے نئے سال کے حوالے سے ہونے والی تمام تقریبات کے جاری کردہ NOCs منسوخ کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ہدایت پر اجازت نامے منسوخ کیے گئے، جس کے بعد تقریبات کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نگران وزیر اعظم کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سال نو کی تقریبات پر پابندی کا اعلان کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ حکومتی سطح پر سال نو کے حوالے سے کسی بھی تقریبات کا انعقاد نہیں کیا جائے گا، جبکہ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بھی مظلوم اور نہتے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نئے سال کو سادگی سے خوش آمدید کہیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وفاقی دارالحکومت کے جناح کنونشن سینٹر میں قومی فارمز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خصوصی خطاب کیا۔ آرمی چیف نے نیشنل فارمز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زراعت تقریباً ہر نبی کا پیشہ رہا ہے۔
پاک فوج کے سپہ سالار نے مزید کہا کہ گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد سب سے پہلے زراعت پر کام کرنا ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کی آمدن کا بڑا حصہ صوبوں کو جائے گا، جبکہ باقی حصہ کسانوں اور زرعی ریسرچ کے لیے رکھا جائے گا۔ فوج کا اس میں کردار صرف عوام اور کسانوں کی خدمت کا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ۔ جنرل عاصم منیر کا قومی کسان کنونشن سے تاریخی خطاب۔ آرمی چیف نے گرین پاکستان انیشیٹو پر روشنی ڈالی۔ آرمی چیف نے کہا زراعت اور مویشی بانی تقریباً ہر نبی کا پیشہ رہا ہے۔ اس پیشے میں ڈسپلن، تکلیف اور صبر شامل ہیں، جن کے نتیجے میں بے تحاشا انعامات ملتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کلمے کے نام پر دو ہی ریاستیں قائم ہوئیں، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے پاس گلیشیئر، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین ہے۔ یہاں دنیا کا بہترین چاول، کینو اور آم جیسے پھل، گرینائٹ، سونا اور تانبا جیسے خزانے موجود ہیں۔ 60 کی دہائی میں پاکستان ایشیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا، لیکن ہم نے قائد اعظم کے 3 زرعی اصولوں ایمان، اتحاد، تنظیم کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہوئے۔ آرمی چیف نے کہا ہمیں سب سے پہلے زراعت پر کام کرنا ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کی آمدن کا بڑا حصہ صوبوں کو جائے گا، جبکہ باقی حصہ کسانوں اور زرعی ریسرچ کے لیے رکھا جائے گا۔ تمام اضلاع میں زرعی مالز بنائے جائیں گے جہاں کسانوں کو ہر طرح کی زرعی سہولیات میسر ہوں گی۔ آسان زرعی قرضوں، کولڈ سٹوریج کی چین اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بیج کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ آرمی چیف کے خطاب کے دوران کسان نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ اسلام آباد میں اسٹریٹ لائٹس کو جلانے اور بند کرنے کے 62 سالہ پرانے مینول نظام کی جگہ جدید آٹومیٹک اسٹریٹ لائٹس نظام نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے ہیومن ریسورس اور بجلی دونوں کی بچت ہوگی۔ موجودہ مینول سسٹم میں CDA اسٹریٹ لائٹس ڈویژن کا عملہ ہر سیکٹر میں جاتا ہے۔ شہر بھر میں سینکڑوں آن آف باکسز نصب ہیں۔ عملہ پہلے لائٹس کو آن کرتا ہے اور پھر ہر گلی کی لائٹس بند کرتا ہے، جبکہ نئے آٹومیٹک طریقہ کار کے تحت لائٹس کو کمپیوٹر کے ذریعے بآسانی آن آف کیا جا سکے گا۔ پائلٹ پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں وفاقی دارالحکومت کی 2 سڑکوں 7th ایونیو اور سیکٹر G کی اسٹریٹ لائٹس کو کمپیوٹر سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وفاقی ترقیاتی ادارے نے اسلام آباد میں پارکنگ اور ٹریفک مسائل کو ختم کرنے کے لیے منصوبے پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سائیکلنگ بطور متبادل ٹرانسپورٹ منصوبے کے تحت شہر میں 376 کلومیٹر طویل سائیکلنگ لینز بنائی جائیں گی۔ اس منصوبے کا مقصد شہر میں ٹریفک کے باعث ہونے والے رش کو کم کرنا ہے۔ منصوبے میں سائیکلنگ کے علاوہ ای بائکس بھی استعمال ہوں گی۔ منصوبے کا PC1 گزشتہ ہفتے منظور کر لیا گیا تھا۔ اس کا سنگ بنیاد جنوری 2024 میں متوقع ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ سال 2023 کچھ تلخ اور کچھ اچھی یادوں کے ساتھ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ اس سال جہاں پاکستانی مردوں نے تعلیم سے لے کر کھیل کے میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، وہیں پاکستانی خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ 2023 میں پاکستانی خواتین نے ہر میدان میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، چاہے وہ کرکٹ کے میدان میں منیبہ علی ہوں یا نانگا پربت کی چوٹی سر کرنے والی نائلہ علی۔ اسی طرح معذور خواتین کی جنگ لڑنے والی انسانی حقوق کارکن عابیہ اکرم کی خدمات، سب نے اپنے کارناموں کی بدولت پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ 2023 میں پاکستانی خواتین کی انہی خدمات اور کامیابیوں پر شامل کرتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ آنے والا سال پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے امن اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئے۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔